ٹرمپ نے حماس کو ایک دھمکی دے دی، کہا کہ اتوار تک قبول کرو ورنہ ایسی تباہی آئے گی جو پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے غزہ کے لیے اپنا 20 نکاتی منصوبہ زور دیا ہے، جسے وہ جنگ بندی اور علاقے کی دوبارہ ترقی کا راستہ قرار دے رہے ہیں، مگر ناقدین کا کہنا ہے کہ یہ منصوبہ فلسطینی خود مختاری کے حق میں مخلص نہیں اور عملی طور پر فلسطینی ریاست کے راستے کو نظر انداز کرتا ہے۔ ٹرمپ نے اس منصوبے کو قبول کرنے کے لیے حماس کو ہفتے کے آخر تک کہا ہے اور واضح الفاظ میں خبردار کیا ہے کہ اگر حماس نے یہ قدم نہ اٹھایا تو غزہ کو مزید اور شدید سختی کا سامنا ہوگا۔ وائٹ ہاؤس کی جانب سے جاری کیے گئے اس 20 نکاتے ڈرافٹ میں فوری جنگ بندی، یرغمالیوں کا تبادلہ، حماس کی عسکری صلاحیت میں کمی اور بین الاقوامی نگرانی کے تحت ایک عبوری انتظامیہ کی تشکیل شامل ہے، مگر اس منصوبے میں فلسطینی ریاست کا واضح راستہ شامل نہیں ہے، جو اس تنازع کی بنیادی سیاسی حل کا اہم ترین نقطہ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے حلقے اس منصوبے کو فلسطینی حقوق سے انحراف قرار دے رہے ہیں۔ منصوبے کی بنیادی شقوق کے مطابق حماس سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ وہ غزہ کی حکمرانی میں کسی بھی قسم کا کردار نہ رکھیں، براہ راست، بلا واسطہ یا کسی بھی شکل میں، اور اپنے ہتھیار ڈال دیں۔ بدلے میں غزہ میں امداد داخل ہونے دی جائے گی اور جزوی یا مرحلہ وار کچھ فوجی انخلاء کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں بورڈ آف پیس نامی ایک بین الاقوامی نگرانی کونسل بنانے کا بھی تذکرہ ہے، جس کی سربراہی صدر ٹرمپ خود اور بین الاقوامی رہنماؤں کے ساتھ مل کر کریں گے، اور جس میں سابق برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیئر کا نام بھی شامل ہے۔ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پیغام میں بار بار کہا ہے کہ یہ حماس کا آخری موقع ہے۔ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ ان کے کہنے کے مطابق حماس کے ہزاروں جنگجو پہلے ہی ہلاک ہو چکے ہیں اور باقی گھرے ہوئے ہیں، اور اگر حماس نے اس منصوبے کو مسترد کیا تو اس کے سنجیدہ نتائج ہوں گے۔ ان اشاروں نے خطے میں تشویش کو بڑھا دیا ہے۔ دوسری جانب اقوام متحدہ کے ایک آزاد کمیشن نے ستمبر میں رائے دی تھی کہ غزہ میں سیل کی کارروائی نسل کشی کے مترادف شواہد فراہم کرتی ہے۔ اسی پس منظر میں یہ 20 نکاتی خاکہ خاصا متنازع محسوس ہوتا ہے، کیونکہ اس میں بنیادی طور پر غزہ کو ایک دہشت گردی سے پاک زون بنانے اور خطے کو پڑوسی ملکوں کے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے دوبارہ منظم کرنے کی بات کی گئی ہے، جبکہ فلسطینیوں کی خود ارادیت، مقامی رہائش کے سوالات پر واضح حل موجود نہیں۔ منصوبے کے مخصوص نکات میں یہ شامل ہے کہ حماس فوری طور پر 20 اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا کرے، جبکہ اسرائیل بدلے میں قیدیوں کی ایک بڑی فہرست کو رہا کرے گا۔ منصوبے کے تحت غزہ میں ڈیملٹرائزیشن ہوگی، ناقابل سفکی فوجی ڈھانچے جیسے سرنگیں اور ہتھیار بنانے کے ٹھیکے تباہ کیے جائیں گے، اور ایک بین الاقوامی مانیٹرنگ کے زیر نگرانی مرحلہ وار اسرائیلی انخلاء طے کیا جائے گا۔ مگر سوال یہ ہے کہ یہ مراحل فلسطینی عوام کے بنیادی حقوق اور واپس گھر جانے کے تحفظات کو کس حد تک یقینی بنائیں گے؟ بہت سے مبصرین اس میں شکوک رکھتے ہیں۔ بین الاقوامی رد عمل مکس رہا ہے۔ بعض ممالک، رہنماؤں اور یورپی جمہوری قیادت نے اس منصوبے کا خیر مقدم کیا اور حماس سے اپیل کی کہ وہ اسے قبول کرے۔ دوسری جانب بہت سے عرب اور مسلم حلقے، انسانی حقوق کے ادارے اور فلسطینی گروپ اس خاکے کو تنقیدی نظر سے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے غزہ کے لوگوں کی خود مختاری اور حق وطن کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ اس وقت خطے میں ثالثی کی کوششیں جاری ہیں۔ مصر، قطر اور ترکی حماس کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ کچھ حماس کی قیادت مخصوص شرائط کے ساتھ اس منصوبے پر بات کرے گی، مگر غزہ کے اندر عسکری کمانڈر کا کنٹرول اور یرغمالی کی رہائی کا اختیار محدود ہے، اس لیے فیصلہ آسان نہیں۔ اصل المیہ وہ ہے جو روز روشن کی طرح ظاہر ہے۔ غزہ میں جاری اسرائیلی مہم کے نتیجے میں سینکڑوں ہزاروں لوگ متاثر ہوئے ہیں۔ طبی اور انسانی امداد کی شدید قلت نے نصف ملین افراد کے لیے قحط کا خطرہ پیدا کر دیا ہے۔ بین الاقوامی رپورٹس میں ہلاکتوں کی تعداد تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے، اور بہت سے ماہرین کا اندیشہ ہے کہ حقیقی ہلاکتیں بھی جاری اندیشوں سے کہیں زیادہ ہو سکتی ہیں۔ اب بڑا سوال یہی ہے، کیا حماس اس تجویز کو قبول کرے گا
کیا وہ فلسطینی عوام کے مفادات کے تحفظ کی گارنٹی لے سکے گا، یا پھر اس منصوبے کی منظوری کے ساتھ غزہ کی زمین پر مستقل سیاسی اور جغرافی تبدیلیاں طے پائی جائیں گی، یا یہ منصوبہ پھر سے خطے کو وہی منظم بیرونی طریقے سے تبدیل کرنے کی کوشش ثابت ہوگا جس کا ماضی میں نقصان دیکھا گیا ہے۔ یہ وہ گھڑی ہے جب دنیا کا فیصلہ کرنا ہوگا۔ امن کے نام پر کیا جا رہا ہے اور امن کے حامیوں کے نام پر کیا قربانیاں دی جا رہی ہیں۔ عوام، رہنما اور عالمی برادری سب کی نظریں حماس کے اگلے واضح رد عمل پر جمی ہیں۔ اس کا جواب نہ صرف غزہ کے لوگوں کی قسمت کا تعین کرے گا بلکہ پورے خطے کے مستقبل کو بدل سکتا ہے۔